اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہمارا جو تھرڈ سیکشن سٹارٹ ہوا ہے، اس میں ہم بات کریں گے عبادت کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ عبادت ایک کمپریہنسو ٹرم ہے، اور یہ جو ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ابن تیمیہ کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ اس میں جامع ہے، ایک جس میں تمام وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ چاہے اقوال میں ہوں یا اعمال میں ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ یعنی جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور سچ بولنا ہے، جیسے امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت داری سے چلنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، امر بالمعروف کرنا یعنی اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاد کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور اس کے علاوہ احسان کرنا ان کے اوپر، اپنے پڑوسیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اس کے علاوہ دعا کرنا، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور قرآن مجید کی قرأت کرنا، پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی اسٹڈی کرنا، اور اس طرح کی اور چیزیں، وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت، وہ عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سے کا خوف، خشیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی طرف امید رکھنا، اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہنا، یہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندے کے اوپر کہ عبادت صرف اس اللہ کی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اللہ تو وہ ایک اللہ ہے، ایک رب، ایک الہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، سب سے مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، اللہ تعالیٰ کے حق میں سے یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیجیے، عبادت صرف اللہ کی کیجیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے عبادت میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حق کے بارے میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل سے کہ وہ معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندے کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، صرف اللہ کے خالصتاً توحید پہ، یعنی توحید پہ قائم رہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کریں، یعنی وہ توحید پہ قائم رہیں، تو پھر ان کا حق اپنے رب پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پنش نہ کرے، ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اور پھر جب کوئی انسان اللہ کا شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، تو اس کے سارے جو اعمال ہیں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، سارے اس کے اعمال خالی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے اور آپ سے پہلے والوں پہ بھی وحی نازل فرمائی ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور آپ جو ہیں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بولا ہے تو عام لوگوں کے لیے کیا ہوگا جن کے اعمال پہلے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کے بارے میں
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی اس کی بخشش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کو معاف نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہیں گے وہ معاف کر دیں گے، یعنی تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہیں، لیکن جو شرک جس نے کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے بہت بڑا بڑا عظیم گناہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور متعدد جگہ پہ قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کفر کرے اور اللہ دوسروں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکے اور وہ اسی حالت میں کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار ولن یغفر اللہ لهم۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ شرک کا کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا یہ گناہ ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا تو پھر معاملہ ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، یعنی دین اسلام سے پھر گیا اور پھر وہ اس حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا، تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے اور وہ اصحاب نار میں سے ہوگا، جہنم والے لوگوں میں سے ہوگا، اور وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو بندہ جس نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوگی، فرشتے ان پہ لعنت کریں گے اور تمام لوگ ان پہ لعنت کریں گے۔ یعنی جو کوئی کفر کی حالت میں مر گیا، اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا تھا، تو اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ توحید پہ قائم رہنے والا بنائے۔ اور پھر اگر اس نے یہ جتنی میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے اندر توبہ کا ذکر ہوا کہ اگر وہ توبہ کیا بغیر اسی حالت میں وہ مر جائے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ یعنی وہ توبہ کر کے، اگر ایک انسان پہلے مشرک تھا اور وہ توبہ کر کے اب توحید کے رستہ اپنا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن توبہ کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن توبہ کی کیا ہے؟ کہ آپ کی جو توبہ ہے وہ سنسیریٹی ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا اس کے اندر آپ کے اندر اس گناہ کے لیے ریمورس ہو، آپ کے لیے آپ کے اندر ندامت ہو، کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا۔ اور پھر تیسری کیا ہے کنڈیشن ہے کہ آپ اس گناہ سے کو فوراً چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ چلو ابھی تو میں نے کر لیا ہے میں تھوڑی دیر بعد چھوڑ دوں گا، میں ایک دفعہ اور کر لوں پھر میں چھوڑ دوں گا، نہیں، اس گناہ کو آپ کو فوراً چھوڑنا ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اندر پراپر یہ نیت ہو آپ کی کہ آپ اس کو دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے اس گناہ کو۔ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پانچویں اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جو آپ کی توبہ ہے وہ ویلڈ ٹائم کے اندر ہو۔ ویلڈ ٹائم آپ کے لیے دو ہیں ایک انسان کے لیے، ایک جو انڈیویجول ٹائم ہے وہ کیا ہے، انفرادی ٹائم اس کا کیا ہے کہ اس کو موت کا گرگرہ آنے سے پہلے، ڈیتھ بیڈ پر جانے سے پہلے اس کو توبہ کرنی ہے۔ اور اسی لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں توبہ کا موقع ملے بھی کہ نہ ملے، کیونکہ ایک دفعہ موت کا گرگرہ آ گیا تو پھر توبہ نہیں ہے۔ اور ایک گلوبل جو ہے وہ ٹائم فریم ہے، وہ یہ ہے کہ جب کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے، کہ ایک ٹائم وہ آئے گا جب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی، گلوبلی یہ ٹائم۔ تو صرف اور صرف اس جو ہم نے جو ابھی آج کے یہ جو ہم نے سیشن کیا ہے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ عبادت کیا ہے، اور ہم نے توحید کا اور شرک کا تھوڑا سا ہم نے بیسک آئیڈیا لے لیا، اس کے بعد ہم نے توبہ کی کنڈیشنز دیکھ لی ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ جب سیشن میں ملیں گے تو اس میں ہم ایمان اور کفر کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔